बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 15 मुहर्रमुल हराम जुम्मतुल मुबारक के दिन एक चम्मच चीनी पे सूरह इखलास का एक ऐसा ताकतवर वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते साथ ही मुंह से निकली हर दुआ, हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ये वजीफा इतना मुजर्रब है कि एक चम्मच चीनी पे सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ते ही रिस्क मांगोगे, रिस्क मिल जाता है। नौकरी मांगोगे, नौकरी मिल जाती है। कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ोगे, तरक्की हो जाती है। दुनिया की वो हाजत जो आपको लगता है कि ये काम नामुमकिन है, एक चम्मच चीनी पे सूरह इखलास अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करते ही आप रब्बे काबा से 70 लाख भी मांगोगे तो मसल्ला छोड़ने से पहले अल्लाह आपको 70 लाख भी अता फरमाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 15 मुहर्रमुल हराम जुमे के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है उस घर का बच्चा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबपति बन जाता है। मैं और आप जानते हैं कि मुहर्रम इस्लामिक साल का हुर्मत वाला महीना है। ये पहला महीना है और इस महीने की कदर कीमत इतनी है कि इसमें मांगी हर दुआ अर्श इलाही से टकरा जाती है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ से तकदीर बदल जाती है। दुआ से नसीब खुल जाता है। दुआ से रुकावटें हट जाती हैं। दुआ से बंदिशें टूट जाती हैं। दुआ से अल्लाह और अल्लाह का हबीब आपके करीब हो जाता है। दुआ अल्लाह से बातें करने का तरीका है। लेकिन आज मैं आपको जो वजीफा बता रहा हूँ, ये वजीफा चीनी पे सूरह इखलास का वजीफा है। सूरह इखलास जिसे अल्लाह की वहदानियत का जिक्र कहा जाता है। आपने सूरह इखलास के साथ एक कुरानी आयत मुबारका और एक अल्लाह का इस्म मुबारक पढ़ना है। सिर्फ ये 3 काम करने हैं। अमल बहुत छोटा है लेकिन इसकी तासीर इतनी ज्यादा है कि अगर आप इस अमल को करते हैं और अल्लाह से जिस हाजत की नियत करके बैठते हैं, अल्लाह उस हाजत को 100% गारंटी के साथ पूरी फरमाता है। वजह यह है कि ये अल्लाह वालों का अमल है, इन्हीं के तरीके से पढ़ा जाएगा। जब आप अल्लाह वालों का अमल अल्लाह वालों के तरीके से पढ़ते हैं तो अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। याद रखिएगा कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है। वो जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज अगर कोई बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खा के थक चुका है, जाली पीरों फकीरों से धक्के खा चुका है, कहीं से रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार के लिए आप इस वजीफे को पढ़ें। आज अगर आप में से कोई मकरूज है, बाल कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से निजात के लिए आप इस वजीफे को पढ़ें। आपका कर्ज कब, कहां और कैसे उतरेगा आपको खुद भी समझ नहीं आएगी। अगर आप में से कोई बीमार बैठा है, बीमारी ला इलाज हो चुकी है, बीमारी से शिफा के लिए आप इस वजीफे को पढ़े, इंशाअल्लाह बीमारी से शिफा हो जाएगी। देखिए, ये अल्लाह का कलाम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। कलाम अल्लाह का, मांगना उस रब से है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। मैं सिर्फ आपको वजीफा पढ़ने का तरीका बता सकता हूँ। पढ़ना आपने खुद है, मांगना उस रब से है, क्योंकि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। मैं सिर्फ आपको अल्लाह वालों का वो तरीका बता रहा हूँ जिसे पढ़ के मांगने की देर है, अल्लाह हर हाजत पूरी फरमाता है। आज अगर आप में से कोई बेटी के रिश्तों के लिए परेशान है, बड़े बड़े वजीफे पढ़ लिए, बड़ी बड़ी तस्बीहात कर ली, रिश्ता नहीं हो रहा या बात बनते बनते रह जाती है, लोग आते हैं दे के चले जाते हैं, बेटी के रिश्ते के लिए आप इस वजीफे को पढ़े। अगर आपके घर में जवान बेटा मौजूद है, नाफरमान है, बिगड़ा हुआ है, जिद्दी है, लापरवाह है, नाफरमान औलाद के लिए आप इस वजीफे को पढ़े। अगर आपके घर में बेसुकूनी है, बेबरकती है, लड़ाई झगड़े हैं, आप इन तमाम फितने फसाद से बचने के लिए इस वजीफे को पढ़ें। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करे, आपसे शादी करे, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 15 मुहर्रम जुम्मे के दिन एक चम्मच चीनी पे सूरह इखलास का ये खास वजीफा एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़े। मेरा रब जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, वो जब देता है तो नस्लें आबाद हो जाती हैं। इसलिए फिर क्यों किसी के सामने हाथ फैलाएं जब अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि राज़िक मैं हूँ, खालिक मैं हूँ, दुनिया की हर शे अल्लाह के खजाने कुदरत से है। फिर हम क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं? जो लोगों के सामने हाथ फैलाता है अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह फरमाता है कि जब तू दर दर की ठोकरें खाने के बाद जब तू अल्लाह के हुजूर पेश हो जाता है, अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है।
آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 15 محرم جمعے کے دن آپ نے اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جب جہاں جیسے وقت ملے اس عمل کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے صرف بتائے گئے طریقے سے ہے۔ اللہ والوں نے اس عمل کو یا تو صبح فجر کے بعد پڑھا، یا پھر ظہر کے بعد پڑھا، یا پھر عصر کے بعد پڑھا۔ یہ وقت بڑے قبولیت کے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 چمچ چینی ہر گھر میں موجود ہے۔ 1 چمچ چینی صاف ستھری ہو، یعنی اس میں کسی بھی طرح کا کوئی چیز نہ ملی ہو۔ صاف ستھری 1 چمچ چینی لے کر باوضو مسلے پہ بیٹھنا ہے۔ بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں نماز والا درود ابراہیمی پڑھے تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھے، اس میں حضرت ابراہیم کی آل اولاد اور اہل بیت کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی بیماری پریشانی تنگ دستی کے لیے پڑھتا ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی نیت کرنی ہے نا تو آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین پڑھ کے نیت کرنی ہے، یعنی یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین مقروض ہوں قرض سے نجات عطا فرما دے۔ یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ۔ آپ نے جو بھی نیت کرنی ہے اللہ کو یا رحمانو سے پکارتے ہوئے کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفہ پڑھتے ہوئے دھیان بھٹک جاتا ہے، وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تعوذ و تسمیہ پڑھ کے اس وظیفے کو شروع کریں۔ صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی مراد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کعبہ کا جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، یہ اللہ کا اسم پاک بھی ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ یہ اتنا بابرکت، اتنا طاقتور ایک ایسا اسم اعظم ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، جو بدبختی کو خوشنیکی میں بدل دیتا ہے۔ آج اگر کوئی تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، اپنے حالات سے، اپنی غربت سے، اپنی تنگ دستی سے اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکار کے دیکھو۔ وہ ذات اتنی بے نیاز ہے کہ جب دیتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ اللہ الصمد ایک ایسا اللہ کا نام ہے جسے پڑھتے ہی اللہ 1 لاکھ مانگنے پر 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ الصمد یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اللہ اپنا ذاتی مکان عطا فرماتا ہے۔ آج تک آپ نے اللہ الصمد کی بے نیازی کے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا عمل ہے، اور یہ 1 چمچ چینی پہ پڑتے ہی چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ چینی کے ایک ایک دانے پہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چینی کے ایک ایک دانے پہ اللہ رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آتا ہے۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ بن مانگے بھی دیتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے جسے چاہے بن مانگے بے شمار عطا فرماتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ مانگنے پر بھی بے تحاشا عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اس کے خزانے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس رب کے دینے میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 15 محرم جمعۃ مبارک کے دن 1 چمچ چینی پہ اللہ الصمد کو لازمی پڑھیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ محرم کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں گزر چکی ہیں۔ جو وقت ہاتھوں سے گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن اب 15 محرم الحرام جمعے کا دن ابھی باقی ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔
ابھی بھی اللہ سے خزانے لوٹ سکتے ہو، اللہ سے اپنی حاجات کو پوری کروا سکتے ہو۔ آج ایک چمچ پہ یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اللہ الصمد پڑھتے ہوئے اگر آپ رب کعبہ کے سامنے ضد کرتے ہیں، اللہ آپ کی ضد کو قبول فرمائے گا اور آپ کی ضد پہ آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ دیکھیں، ایک بچہ جب اپنی ماں سے مانگتا ہے نا، ماں اپنا تن من دھن بیچ کے اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب آپ اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، اللہ 70 ماؤں کے برابر یعنی 1 لاکھ مانگنے پہ 70 لاکھ عطا فرماتا ہے، 1 کروڑ مانگنے پہ 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنے رب سے مانگیں۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے۔ آج اللہ کو پکار لو، آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لو۔ آج یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے آج کا وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اگر 15 محرم جمعے کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بس یہ تمام فتنے فساد چھوڑ کر، تمام مشکلات کو چھوڑ کے، تمام پریشانیوں کو چھوڑ کر، تمام فضول حرکتوں کو چھوڑ کے آج ایک چمچ چینی پہ اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ الصمد پڑھنے کے فوری بعد آپ نے دوسرے نمبر پر وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص جو آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کریم کی بڑی پسندیدہ سورت ہے اور یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والا اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو ایک چمچ چینی پہ سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے اگر آپ اللہ کے دوست ہو جائیں، دنیا ترستی ہے اللہ کا دوست بننے کے لیے۔ آج میں آپ کو اللہ کا دوست بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے، آپ کا اس ذات پہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ قرآنی سورہ مبارکہ ہے جس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسا نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ محرم کے حرمت والے مہینے میں 15 محرم جمعے کے دن ایک چمچ چینی پہ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسا نہیں، تو عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اللہ کو اللہ کی وحدانیت سے پکار رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسا نہیں۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھے اس پریشانی میں، اس مشکل میں، اس تنگ دستی میں، اس بیماری میں تیرے سامنے تیرا ذکر کر کے تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو، اس کی مرادوں کو پورا کرو۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو تعداد بتائی جائے گی آپ نے اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس تشریف فرما تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایسی قرآنی سورت نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اللہ کے حبیب سے ضد کرنے لگے کہ ہمیں وہ سورت بتا دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ سورت ہے سورہ اخلاص، صرف 3 بار پڑھ لیا کرو۔ اسے 3 بار پڑھنے سے اللہ پاک ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے۔ اب کتنی بدبختی ہے نا کہ ہم پورا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے موبائل یوز کرتے ہیں، دنیا کی باتیں سنتے ہیں، سارا دن فضول کاموں میں گزارتے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا
3 बार सूरह इखलास पढ़ने में और एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिल जाता है। अल्लाह के भी फरमाते हैं कि ये ऐसी कुरानी सूरत मुबारका है जिसे पढ़ने से 100 शहीदों के बराबर सवाब मिल जाता है। आज 15 मुहर्रमुल हराम जुम्मा के दिन हमारी खुसूसी दुआ भी होती है। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं 11 बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखे, इंशाअल्लाह आपका नाम दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। लाखों लोग इस दुआ में शिरकत करते हैं और बेशुमार लोगों को फायदा होगा, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है। और इस दुआ में कौन अल्लाह का वली है, कौन नेक बंदा है जिसकी आमीन पे अल्लाह आपकी मेरी हम सब की नेक जायज हाजतें पूरी फरमा दे। इसलिए दुआ में जितना हो सके जरूर शामिल हुआ करें। अब आपने सूरह इखलास को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 33 बार पढ़ना है। कितनी बार मेरे भाइयों? 33 बार, यानी 33 टाइम। कैसे पढ़ना है मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह इखलास को 33 बार पढ़ना है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। एक एक नुक्ता समझाने का जवाब ये है कि ये मुहर्रम के खास दिन है। मुहर्रम बड़ी तेजी से गुजर रहा है और देखते ही देखते आज 15 मुहर्रम जुम्मे का भी दिन आ चुका। और अभी तक जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। ये मुहर्रम गुजर गया, ये हुर्मत वाला महीना गुजर गया तो पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। आपने 33 बार सूरह इखलास पढ़ के 1 चम्मच चीनी पे फूंक मार देनी है और सूरह इखलास को पढ़ते हुए आपने दिल ही दिल में अपनी हाजतें मुरादें रखनी हैं। आप सूरह इखलास पढ़ते हुए जो भी मांग सकते हैं अल्लाह आपको जरूर अता फरमाएगा। बस आपने यकीन कामल, तवज्जो और खलूस नियत के साथ अपने रब से मांगना है। सूरह इखलास के बाद आपने तीसरे नंबर पर जो एक आयत मुबारका पढ़नी है, ये एक ऐसी दुआ है जिसकी आज आपको, मुझे, हम सबको जरूरत है। और इस दुआ को आज तक जिसने पढ़ा अल्लाह ने मुश्किलात से निकाला, अल्लाह ने बंद कुएं से निकाला, मछली के पेट से आजादी अता फरमाई। यानी कि अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, आप बंद गली में जा चुके हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, हर कदम पे नाकामी है, हर कदम पे मायूसी है, काम होते होते रह जाते हैं, रुकावटें बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलात खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, दुनिया ने आपसे मुंह फेर लिया है, आपके अपने आपके दोस्त रिश्तेदार आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो आज 15 मुहर्रमुल हराम जुम्मा के दिन 1 चम्मच चीनी पे सूरह इखलास के बाद इस एक आयत करीमा को पढ़ के देखें। क्योंकि मुहर्रम वो महीना है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ने हजरत मूसा की कौम से अजाब को हटा लिया। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आजादी अता फरमाई। मछली के पेट से आजादी किस वजीफे से अता फरमाई? वो यही वजीफा है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आपने आयत करीमा को पढ़ना कैसे है मुलाहिजा फरमाएं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक बार हो गई। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 2 बार हो गई। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने आयत करीमा को पढ़ना है और आयत करीमा वो वजीफा है जो इंसान को जमीन से आसमान पे ले जाता है, जो इंसान को बंद गली से निकाल लेता है। आयत करीमा मछली के पेट में मौजूद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जहां दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद को नहीं आ सकती। मछली के पेट में कौन देख सकता है कि यहाँ एक बंदा कैद है, लेकिन इनका यकीन कामल था। अल्लाह को पुकारा, आयत करीमा का जिक्र शुरू किया। अल्लाह ने आसमान से गायबी फरिश्तों को भेजा और मछली के पेट से आजादी अता फरमाई। क्या हमारी मुश्किलात समंदर में मौजूद मछली के पेट में कैद से बड़ी हैं? क्या हमारी तंगदस्तियां उनसे बड़ी हैं? अगर आप भी बंद गली में जा चुके हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कारोबार बंद हो चुका है, ठप हो चुका है, रुकावटें बढ़ रही हैं, बंदिशें बढ़ रही हैं, तो दुनिया के तमाम काम छोड़ के आज 15 मुहर्रमुल हराम जुम्मे के दिन 1 चम्मच चीनी पे आयत करीमा को पढ़ें। आयत करीमा को आपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ के 1 चम्मच चीनी के ऊपर फूंक मार दें। आयत करीमा को 11 बार पढ़ते साथ ही आपने चौथे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरह मुबारका का वजीफा है, जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है। ये सूरह मुबारका इस अमल की रीढ़ की हड्डी है।
آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس سے دشمن کو منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں، تو جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے پڑھ کے بندہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازتا ہے، یعنی کہ آپ رب کعبہ سے جو مانگتے ہیں اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑی پریشانی پیسے کی کمی ہے۔ جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو انسان خوشیاں بھی خرید لیتا ہے، آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں، کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 1 چمچ چینی پہ آپ نے آیت کریمہ کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی اب چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اگر تو آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے تو آپ نے اس چینی کے دانوں کو کسی بھی طریقے سے اس بندے کو کھلا دینے ہیں۔ جیسے ہی وہ چینی کے دانے کھائے گا وہ اللہ کا شکر کرے گا اور آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے کیا ہے تو یہ چینی کے دانے چرند پرند حشرات کو ڈال دیں۔ جیسے ہی چرند پرند حشرات یہ چینی کے دانے کھائیں گے وہ اللہ کا شکر کریں گے اور اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ کے لیے رزق اور دولت کا طوفان آئے گا۔ یہ کیڑے مکوڑے حشرات یہ چینی کے دانے کھاتے ہی آپ کے لیے سفارش کریں گے اور آپ کی ہر وہ تمنا، ہر وہ حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی جس کی آپ نیت کر کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اور پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے آج کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ کسی کا فائدہ کریں گے نا، اللہ پاک کی ذات اس سے پہلے آپ کا فائدہ کر دے گی۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس ویڈیو کو آپ نے کم از کم آج 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال روزانہ آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔